बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। आज के शो में शहर की अहम खबरों के साथ साथ कुछ आपको बताएंगे कि शहर में किस तरह से मौजूदा कोरोना की सूरत हाल जो है उसके बाहर जारी हैं और इसके साथ साथ जो 2 दिन शहर में मुकम्मल लॉकडाउन हुआ उसके असरात भी सामने आए हैं। तो लोगों ने भी ताउन किया। हमने देखा कि जिस तरह से मार्केटें बंद हुई, कारोबारी हजरात का भी ताउन रहा, लेकिन साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। तो आगे चल के ये भी डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा है। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है। जी कोमल, बताइएगा मौसम कैसा है और दिन भर दर्जा हरारत कितना रहेगा? जी बिल्कुल अना, गुज़िश्ता रात से ही ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसके बायस इस वक्त भी मौसम जो है वो खुशगवार है। सूरज बादलों की आंख मचोली जारी है, जिसके बायस शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवां दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 25% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। ठंडी हवाओं की वजह से पत्ते जो हैं वो झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की जानिब से, तो महकमा मौसमियात ने आज दिन भर के हवाले से और हफ्तावार के हवाले से भी उनका यही कहना है कि सूरज बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जिसके बायस मौसम में खासी तब्दीली देखने में आएगी। अल-सुबह में मौसम इसी तरह खुशगवार रहता है। जैसे जैसे दिन का आगाज़ होता है, सूरज जिस तरह आंखें दिखाता है, दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है और खासी गर्मी महसूस की जाती है। स्पेशली 12 के करीब जो है वो सूरज अपनी आबो ताप दिखाता है, जिसके बायस गर्मी महसूस की जाती है और पता चलता है भाई गर्मियाँ आ रही हैं। और अगर बात की जाए लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो गर्द आलूद फ़िज़ाओं के बायस लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी खासा मुतासिर हो रहा है और 160 रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए शहरियों को भी हिदायत की गई है कि घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल। जी बहुत शुक्रिया कोमल, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। और अब चलते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। आज की टॉप स्टोरीज, लीड स्टोरी हमारे पास है, अपडेट भी आ चुकी है। कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 16 अमवात हुई हैं। रमजान बाजारों में लंबी कतारें, ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू जी, क्या हाल चाल है? सोमरू साहब, पहली खबर तो मैंने डिस्कस कर ही ली है कि 16 अमवात 24 घंटों में ही है, लेकिन इससे पहले कि हम इस खबर की तरफ जाएं, 2 दिन जो लॉकडाउन रहा, कैसा देखा आपने? देखिए, इस पर तो कमिश्नर लाहौर की जानिब से भी कल बाकायदा तौर पर बयान भी जारी किया गया कि शहरियों ने इस 2 दिन के दौरान जो है वो मुकम्मल ताउन किया है और इससे यकीनन कोरोना पर काबू पाने में इंतज़ामिया को भी, हुकूमत को भी मज़ीद मदद और जो मिलेगी। परसेंटेज शेयर की जा रही है उसके मुताबिक डिफरेंस और भी आया अभी जो शरह है कोरोना के मुस्बत केसेस की, वो 22 से 18% तक आ गई है और वो मज़ीद कम होने का जो है वो इम्कान है। और हुकूमत ये समझ रही है, इंतज़ामिया भी यही समझ रही है कि अगर हम इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे तो इससे मज़ीद जो है वो कोरोना के केसेस पर ओवरकम किया जा सकेगा। सही, यानी ये अच्छा इकदाम हम जो देख रहे हैं वो अच्छा। अब इस पे कारोबारी हजरात जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात, देखिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज़ हैं और जेन्युइन हैं। वो महज कारोबारी फ़र्द का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि किसी भी कारोबार से जुड़े हुए जितने भी अफराद हैं जिनको वहाँ से रोज़गार मुयसर आता है, ये उनका इशू है। और वो हज़ारों नहीं लाखों में वो लोग हैं। अगर हम पंजाब की बात करें या इवन लाहौर की भी बात करें, तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर हों या मार्केट में काम करने वाले अफराद हों, वो मुश्किलात का शिकार हैं, वो परेशानी का शिकार हैं और वो मुआशी दबाव की वजह से तो नहीं ना करते। अगर आप लॉकडाउन ना करें तो फिर यही अफराद ताउन नहीं करते। देखिए, ये फिर हम सब सारा मलबा इंतजामिया पर डाल देते। इस पर नहीं है। देखिए बात सुनिए, हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने जो कवानीन बनाए हैं, जो ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं कोरोना के हवाले से, उस पर अमल दरामद भी इंतज़ामिया की मशीनरी ने करना है ना। उस पर खुद जो है अगर कोई अमल दरामद करता है तो ये उसकी वॉलंटियरली इम्प्लीमेंटेशन है खुद के ऊपर। अगर वो अमल दरामद नहीं करता तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद कराए। यहाँ पर एक फ़र्द का मामला नहीं है, यहाँ पर पूरी मार्केट का मामला है, पूरे प्लाजे का मामला है, पूरी इंडस्ट्री का मामला है। वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वहाँ की जो इंतज़ामिया है उस पर चेक एंड बैलेंस रखना जो सिविल इंतज़ामिया, इसकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम ब्लेम गेम के तहत जो है वो इस मसाइल से नहीं निकल सकते, क्योंकि लोगों के इक्तिसादी मसाइल में इजाफा हुआ है और बड़ी
शिद्दत आई है, लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, लोगों की आमदन भी महदूद हुई है, एक तरफ आमदन महदूद हुई है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी हुई है, और इसी के साथ महंगाई में भी इजाफा हुआ है। हम हमेशा रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये खबरें दे रहे होते हैं, रमज़ान में तो बिलखसूस दे रहे हैं कि महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, इंतज़ामिया और हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। अब ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक बात है कि एक तरफ हुकूमत अपनी पॉलिसियों के ज़रिए से पब्लिक को रिलीफ फराहम करने की और उनको सेहत के नाम पर जो है उनको उनकी ज़िंदगियों को महफूज करने का दावा कर रही है, दूसरी जानिब जो है वो उनकी ज़िंदगियों को भूख के ज़रिए से ख़तरे में डाल रही है और उनकी ज़िंदगियों को भूख के ज़रिए से जो है वो मसाइल का पैदा कर रही है। तो इसके हवाले से ये इंतज़ामिया की और हुकूमती मशीनरी की हमें दोनों तरफ देखना होगा। सिर्फ यही नहीं है कि आपने लॉकडाउन कर दिया, मार्केट्स बंद कर दी, सारा कुछ बंद कर दिया, रोज़गार बंद हो गया तो लोगों की ज़िंदगी में सुकून आ गया है। ऐसा नहीं है, लोगों के मसाइल बड़े हैं। हमें हक़ाइक़ पर मबनी बात करनी चाहिए और महज जो है वो ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, इंतज़ामिया सिविल इंतज़ामिया है या हुकूमती मशीनरी है, वो अगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए इक़दामात उठा रही है तो ये खुशाइंद है, हमें इसका वेलकम करना चाहिए और इस पर पब्लिक को यकीनन कोऑपरेशन करनी चाहिए। लेकिन हम इस इक़दामात की बुनियाद पर जो लोग मसाइल का शिकार हो रहे हैं उस हकीकत का कैसे इनकार कर सकते हैं? मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ समरू साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस पे लोगों का ताउन, फिर जो लोग मसाइल का शिकार हैं उनको भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है ना। कम मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हम ये नहीं कह सकते कि अगर पब्लिक जो है वो ताउन नहीं कर रही तो उनकी गर्दनों पे टांगे रख के उनसे निवाला छीन लें, उनसे रोजगार छीन लें। ये कतन किसी रियासत को इस बात का हक हासिल नहीं होता और रियासत जो है वो वॉलंटियरली इक़दामात कर रही है और दानिस्ता तौर पर कर रही है, गैर दानिस्ता तौर पर नहीं कर रही। तो हमें दोनों तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। आपने सही कहा। एक एक्सट्रीम जो है वो अगर हम राय मुतय्यन कर लें तो इससे हम वो नताइज पैदा नहीं कर सकते जो अवामी सतह पर किया। सही कहा आपने। 18% शरह हुई है और इसीलिए क्या सेक्रेटरी हेल्थ साहब छुट्टी पर चले गए सुमरू साहब? देखिए, सेक्रेटरी हेल्थ के छुट्टी पर जाने की तो बड़ी वजह कुछ और है कि एक एसोसिएट प्रोफेसर को आपने जब अपने ज़ाती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ओहदे से हटाया और फिर वज़ीर आला ने उनको बहाल कर दिया, तो उस पर जो है ये ब्यूरोक्रेसी का हमेशा से ही रहा है कि जिस महकमे की ब्यूरोक्रेसी है अगर वो उसका सेक्रेटरी की मंशा के मुताबिक या इवन हत्ता के किसी छोटे से महकमे के भी, चाहे वो सिविल इंतज़ामिया में आपकी शहर की इंतज़ामिया क्यों नहीं है, हत्ता के असिस्टेंट कमिश्नर क्यों नहीं है, अगर उनकी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा तो वो अमूमी तौर पर छुट्टियों पर चले जाते हैं। हाँ, इस सिचुएशन में छुट्टी पर जाना कि जब हुकूमत जो है वो कोरोना से मुताल्लिक SOPs पर अमल दरामद के लिए नंबर 1, नंबर 2 हस्पतालों में इंतजामात और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर इंतजामात के लिए इस पूरे महकमे की जिम्मेदारी है। अगर महकमे का सरबराह जो है वो 2 हफ्ते की छुट्टी पर चला जाता है और चीफ सेक्रेटरी उसकी मंजूरी देता है तो चीफ सेक्रेटरी से ये सवाल बनता है कि आपने किन ग्राउंड्स पर जो है ये छुट्टी दी है। ये तो वज़ीर आला पंजाब को पूछना चाहिए चीफ सेक्रेटरी से कि आपने ये छुट्टी जो दी है ये किन हकाइक की बुनियाद पर ये आपने छुट्टी दी है। क्या उनके कोई जाती मसाइल थे, क्या खानदानी मसाइल थे, क्या कुछ भी है, कोई ना कोई ग्राउंड्स तो होनी चाहिए ना। वो ग्राउंड हुकूमत के सामने पेश करनी चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को बतानी चाहिए। बिल्कुल। और चीफ सेक्रेटरी ने कल एक इंसिडेंट हुआ सियालकोट में, उसके ऊपर तो चीफ सेक्रेटरी ने फौरी तौर पर यह बयान शाम को जारी किया कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम जो है वो सरकारी अफसरान की तौहीन और तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करा दिया। लेकिन जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपने पब्लिक को रिलीफ फराहम करना है, ये रिलीफ फराहम करने के लिए हमेशा जितनी भी दुश्मनाम तराजी होती है और जितने भी जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ता है वो MPs को, MNAs को, मिनिस्टर्स और हुकूमत को करना पड़ता है। सिविल ब्यूरोक्रेसी तो आजाद होती है, हालांकि उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सिविल ब्यूरोक्रेसी की है। आगे हम खबर हमें आ रही है, तफसील में मेन स्टोरी पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे मुतलका महकमे हैं, जो सिविल इंतजामिया है, हमने ये बारहा देखा है कि वो अपने काम पर तनदही से काम अगर कुछ ऑफिसर कर भी रहे होते हैं और बाज़ ऑफिसर
نہیں کر رہے ہوتے اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پبلک کو بھگتنا پڑتا ہے اور پھر پوچھنے والا ان سے کوئی نہیں ہوتا. خیر بریک کی طرف ہم نے جانا ہے لیکن اس سے پہلے اس خبر کو بھی وائنڈ اپ کریں. لوگوں کا تعاون میں بار بار کہوں گی کہ پلیز یہ موجودہ صورتحال کو قابو پانے میں آپ لوگ اپنا تعاون ضرور کریں. واپس آئیں گے تو ہم کچھ ڈسکس کریں گے. رمضان بازاروں میں جو لمبی قطاریں لگی ہیں, اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا طوفان ہے, لوگ پریشان ہیں, بلکہ لوگوں کے لیے چیزوں کی خریداری امتحان بن گیا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. رمضان بازاروں میں لمبی قطاریں. رمضان بازاروں کی صورتحال تو آپ کو ہم ہر روز دکھاتے بھی رہتے ہیں. خیر اوپن مارکیٹ میں بھی مہنگائی کا طوفان ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. مہنگائی سے پریشان لوگ جو ہیں جہاں کہیں پہ بھی چلے جائیں دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں. جی سمرو صاحب. جی دیکھیے بات مجھے لگتا ہے آپ بھی مہنگائی سے ہی متاثر ہیں جو آپ نے. نہیں, میں اس لیے پاز لیا چھوٹا سا کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ مسئلہ نیا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس لیول کا کبھی نہیں تھا سمرو صاحب. گزشتہ اپنی 12 سالہ سٹی 42 کی صحافت میں یہ مسئلہ پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک ہے. اس لیول کا نہیں تھا. میری بات سنیں, یہ ہر دور میں ہم یہی کہتے ہیں, یہ اس لیول کا ہی ہر دور. دیکھیے جس عہد میں بھی, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وفاق میں کسی اور کی حکومت ہے, صوبے میں کسی اور کی حکومت ہے, یہ مسئلہ مستقل مسئلہ ہے. ہر دور میں مستقل طور پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو قیمتیں اشیاء خور و نوش کی بڑھ گئی وہ واپس اپنی قیمتوں پر بحال ہو جائیں, 2 مہینے پرانی قیمت پر آ جائیں, 3 مہینے, ہم سال تو کہہ ہی نہیں رہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اب حکومتیں ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی آئی ہیں کہ ہم پبلک کو ریلیف فراہم کرتے ہیں اور پبلک کو ریلیف فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے, اور اس کے لیے جب بھی کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں اس کے بعد بڑی لمبے چوڑے بیانات جاری کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ رمضان بازاروں میں جو اس وقت منظر ہیں, وہ جو شخص بھی رمضان بازار جاتا ہے یا رمضان بازار کے سامنے سے گزرتا ہے, وہ منظر دیکھ کر جو ہے حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ حکومت کے انتظامات ہیں. یہ حکومت جو ہے وہ سستی اشیاء کے نام پر پبلک کے ساتھ سلوک کر رہی ہے کہ وہاں پر کئی فٹ جو ہے وہ لمبی قطاریں ہیں. اچھا, چینی کے لیے آپ دیکھیے کہ آج کے دن تک آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 3000 میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی سستے رمضان بازاروں میں فراہم کریں گے. بالکل. اور جب آپ کو یہ رپورٹس ملی کہ وہاں پر چینی کا کوٹا جو ہے وہ انتہائی کم ہے, تو آدھے سے زیادہ رمضان گزرنے کے بعد اب آپ کو یہ خیال آیا اچھا اب ہم نا اس کو 3000 میٹرک ٹن سے بڑھا کے 7000 میٹرک ٹن کریں, اور اس کی منظوری دے دی گئی. یعنی کہ جو گزشتہ روزوں میں جن شہریوں نے اذیت کا سامنا کیا اس کا ذمہ دار کون ہے, اور آپ نے مڈ رمضان کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کیونکہ چینی کا وہ کوٹا بڑھانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے منظوری دے دی, اس کے بعد حالات بہتر ہوئے. اچھا, ابھی تو منظوری ہوئی ہے نا, آپ نے پیسے بھی جاری کر دیے, 8 کروڑ کچھ لاکھ روپے آپ نے جاری کر دیے کہ ہم جو ہے وہ اس کی فٹافٹ چینی جو ہے وہ خرید کے رمضان بازاروں میں شہر میں پہنچائی جائے. صرف لاہور کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا. اگر یہ فیصلہ بر وقت کیا جاتا اور ان حقائق کی بنیاد پر کیا جاتا کہ آپ علاقوں کی پاپولیشن کے مطابق ورکنگ کرتے, ورکنگ پیپرز تیار کرتے, اور ورکنگ پیپرز تیار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے کہ کس رمضان بازار میں کتنے چینی جو ہے وہ وہاں پر فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ تو ایک آئٹم ہے, ہم چینی تو ایک آئٹم ہے نا. آپ کی سبزیاں ہیں, آپ کے پھل ہیں, وہاں پر رمضان بازاروں میں تو جو ادھم مچا ہے وہ ایک الگ ہے. اوپن مارکیٹ کے اندر جو مہنگائی کا طوفان بدتمیزی ہے اس پر کون جواب دہ ہے؟ فروٹس تو پہلے درجے میں اس کا جواب دہ ہے حکومت اور حکومتی مشیر اور حکومتی. اچھا, اب آپ نے حکومتی مشیر کی بات کی. کل میں ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ کی پریس کانفرنس سن رہی تھی جنہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ جو جن کا چکن کا کاروبار ہے وہ سستی مرغی دینا چاہتے ہیں تو خود عوام کو ریلیف دے دیں. شوگر ملیں جن کی ہیں وہ آگے بڑھ کر حصہ لے لیں مہنگائی کو کنٹرول کر لیں. اب شوگر مل کے اوپر جو ہے وہ کیوں مسئلہ ہوا, مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں, آپ اس کی سائنسی اور تکنیکی بنیادیں چیک کریں تو حیران ہوں گی. چینی کی ترسیل کے نظام کے اندر حکومت نے تبدیلی لانا چاہیے. حکومت نے جو فیکٹریاں
چینی پروڈیوس کرتی ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس بنایا. کین کمشنر نے یہ ہدایت جاری کی کہ ہم 15 دن سے زیادہ مدت تک جو ہے وہ چینی کو سٹاک کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, چینی کو مارکیٹ میں لایا جائے. ناکامی ہوئی. حکومت نے گنے کے خریدار, جن کسانوں سے گنا خریدا گیا, ان کو پیسوں کی پیمنٹس کے حوالے سے اس میں مداخلت کی اور براہ راست ان سرمایہ داروں کو پکڑنے کی کوشش کی. وہاں پر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئے. تو جب آپ نے جس شعبے کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا, انہوں نے یونٹی کر لی, اور انہوں نے یونٹی کر کے مصنوعی قلت پیدا کی, آرٹیفیشل پرائسز بڑھائی, اور آرٹیفیشل پرائسز بڑھا کر اپنے منافع کو کئی گنا بڑھایا. جس شعبے کے اندر حکومت نے ہاتھ ڈال کے پالیسی بنا کر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, وہاں مسائل پیدا ہوئے. وہی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اب وہ قیمتیں کسی بھی درجے میں اس حد تک جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی. اب ہم یہ کہیں کہ اس کی ریسپانسبل حکومت ہے تمام حالات کی. obviously حکومت ہے نا, لیکن اگر حکومت کسی اشیاء کی, کسی شے کی قیمت کا تعین کرتی ہے اور پھر اس قیمت پر چیزیں فروخت نہیں ہوتی, تو یہ پھر انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ سول انتظامیہ میں بیوروکریسی کی نااہلی ہے. چپ بیٹھنا بنتا ہے سمرو صاحب. وہی اب سن لینا اب کیا ہوا. جب آپ سول انتظامیہ بیوروکریسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں, بیوروکریسی دفتروں میں کام ہی نہیں کرتی. وہ کہتی ہے ہم نے کام ہی نہیں کرنا, وہ وہاں پہ ایکا کر لیتے ہیں, وہ آپ کے جو ہے وہ جم خانہ میں بیٹھ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا. آپ سے کہہ رہے ہیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اب میں آپ کی بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پر آ جاتی ہوں. آپ نے کہا ہر دور میں مہنگائی ہوتی ہے اور ہم یہی کہتے ہیں, تو اب کیا ہم یہ کہیں کہ آگے اسی طرح سے مہنگائی ہوتی رہے گی؟ مسلسل بڑھتی رہے گی. اگلی حکومت آئے گی اس کے دور میں اس سے بھی آگے جائے گی. مہنگائی تو کم ہونی نہیں ہے, گوئیاں کر رہے اور وہ بھی لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. آج تک کبھی پتہ ہے مہنگائی کم ہوئی ہو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. فی الحال بریک لیتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے جی شہر میں صفائی کی صورتحال کیا ہے. اور میرے سامنے لکھا ہے جی سی ایم صاحب نے بھی شہر کا دورہ کیا ہے, اظہار برہمی کیا ہے. اس کے اثرات کیا کچھ نظر بھی آئیں گے یا نہیں, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات ہوگی شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال کی. شہر میں جا بجا کچرے کے ڈھیر ہیں اور اس پر سی ایم صاحب نے شہر کا دورہ کیا اور LWMC حکام پر جو ہے سرزنش کا ان کا اظہار بھی کیا. LWMC کے مسائل حل کس طرح سے ہوں گے, اس پہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب آپ کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ استعفے دے دیں اور معاملات سے تنگ آ جائیں تو پھر کس طرح سے معاملات حل ہوں گے. جی سمرو صاحب. دیکھیے میں نے ابھی گزشتہ خبر پہ بھی یہی بات کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ بیوروکریسی کا یہ رویہ ہے کہ جب حکومتی احکامات نہیں ماننے ہوتے تو پھر وہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں اور حکومت کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں کہ حکومت مجبور ہو جاتی ہے ان کی بات ماننے کے لیے اور ان کو سننے کے لیے. یہ ان کا ایک پلان اور اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا جاتا ہے. دیکھیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے وسائل ہوں, لاجسٹک وسائل ہوں یا افرادی قوت ہو, وہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی, لیکن اس کے باوجود ہمیں شہر میں کچرے کا جو مسئلہ ہے گزشتہ 3-4 مہینوں سے سنگین ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس پہ یقیناً کسی حد تک فنڈز کا مسئلہ رہا, لیکن وہ فنڈز حکومت کی جانب سے جاری بھی کیے جاتے رہے, لیکن اس میں ایک وہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں تھی. بہرحال وہ ایک ایپیسوڈ تھا جس کو ختم کر دیا حکومت نے. لیکن اب جب کل وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے رات کی تاریکی میں یہ دورہ کیا گیا اور اس دورے میں انہوں نے مختلف مقامات کا جائزہ لیا, اگرچہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کن کن علاقوں کا انہوں نے تفصیلی دورہ کیا ہے اور کن کن علاقوں میں انہوں نے انسپیکشن کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہاں سے کچرا کیوں نہیں اٹھایا گیا. اس کے بعد صرف یہ بیان ہمارے سامنے آیا ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو حکام ہیں ان کی سرزنش کی گئی ہے. دیٹس اٹ. دیکھیے اس سے نہ تو احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ شہر کو صاف ستھرا کریں, وہ تو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں نا. وہ تو یہ تو شاید وزیر اعلیٰ کے لیے انتہائی معمولی سی بات ہے کہ وہ احکام جاری کر دیں آپ صفائی کریں. یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے آپ اس بات کا ادراک کریں کہ شہر کے کن کن علاقوں میں کچرے کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے اور وہاں پر ذمہ دار کون ہے. کیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر MDs اور وہ ذمہ دار ہیں, یا اس علاقے کے اندر تعینات جو افسران ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ مسائل کہاں پر ہیں؟ کیا ان کے پاس لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں, کچرے کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر ڈمپ کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں, کیا پیٹرول نہیں ہے, کیا افرادی قوت نہیں ہے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟
تو آپ جب تک اس کو گراس روٹ لیول پہ جا کے آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر تمام چیزیں میسر ہیں, افرادی قوت بھی ہے, وسائل بھی موجود ہیں, اس کے بعد کچرا نہیں اٹھایا جاتا, تو پھر یہاں پہ سرزنش نہیں بنتی. یہاں پر آپ کو ایکسٹریم لیول پہ جا کے سٹیپس لینے ہوں گے کہ یا تو آپ اکھاڑ بچھاڑ کریں, یا آپ ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کو تعینات کریں. آپ کو پھر اس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے, محض سرزنش سے کام نہیں چلنے والا. آپ دیکھیے کل کی ڈیٹ میں کانا کاچا 60 فٹ روڈ کے اوپر جو ہے گزشتہ ایک ہفتے سے وہاں سے کچرا نہیں اٹھایا گیا. اب جب ایک ہفتے سے وہاں سے کچرا نہیں اٹھایا گیا تو مقامی آبادی نے یہ کام کیا کہ جو کہ غیر قانونی ہے, انہوں نے کچرے کو آگ لگا دی. اور جب کچرے کو آگ لگائی اور آگ لگانے کے بعد اس علاقے میں آلودگی پھیلی, دھواں پھیلا, اور دھواں جو ہے وہ جب آپ کچرے کو آگ لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو دھواں پیدا ہوگا تو اس کے اندر وہ مضر صحت کیمیکل بھی شامل ہوں گے. اچھا, وہ ایک تعفن سے انہوں نے ایک تعفن اور وہ آلودگی جس سے ان کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک نیا تعفن پیدا کر دیا. تو ہمیں حکومت کو بالخصوص یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں جو ہے وہ اس مسئلے سے دوچار ہوئی ہے. شہری کیوں آخر جو ہے وہ پیسے دینے کے باوجود, ٹیکس دینے کے باوجود ان کے گھروں کے سامنے سے, ان کی گلیوں سے, مین چوراہوں سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس پر آپ انویسٹیگیشن جب کریں گے گراس روٹ لیول پہ جا کے تو یقیناً بیوروکریسی کی جو ہے نا اس کے اندر انوالومنٹ نظر آئے گی کہ وہ دانستہ طور پر یہ اچھا سمرو صاحب, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے اس خبر کو. سی ایم صاحب نے دورہ کیا, شہریوں کا یہ رد عمل, جب تک اندرونی مسائل کا جس کا بار بار ایل ڈبلیو ایم سی رونا رو رہی ہے, مشینری نہیں ہے, عملے کی کمی ہے, کوئی اس کا نوٹس نہیں لے گا. میں یہی بات کر رہا ہوں نا میڈم کہ آپ کے اس گراس روٹ لیول پر اب مشینری پورے شہر میں, ایک مشینری جو جوہر ٹاؤن میں آپریٹ کر رہی ہے وہ جا کے مغل پورہ میں تو آپریٹ نہیں کرے گی, ایسا تو نہیں ہوتا. تو آپ نے اس بات کا انالیسس کرنا ہے نا, وہ فیکٹس فائنڈنگز کمیٹی کے ذریعے سے آپ یہ کام کرا لیں. وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ حقائق سامنے یہ چیز ہے کہ ان معاملات کو دیکھا جائے, اس کے بعد شہر کے دورے کیے جائیں تو اس کا فائدہ بھی سامنے نظر آئے گا. تھینک یو سو مچ سمرو صاحب. ناظرین بریک لیتے ہیں, آپ ہیڈ لائنز جانیے گا, جس کے بعد ہم شو میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تعلیمی میدان میں سٹی اسکول کی خدمات کیا ہے, کس طرح سے سٹی اسکول جو ہے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور پھر یہ جو کووڈ کی وجہ سے ایک پورا سینیریو ہی چینج ہو چکا ہے, زندگی کا پورا ایک مطلب ہی آپ کو ہر جگہ پر ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے. تو تعلیمی میدان میں بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہوئے, لیکن اسکولز کس طرح سے بچوں کی تعلیم کو آگے لے کے چل رہے ہیں, کتنا بڑا چیلنج ہے آن لائن تعلیم بچوں کے لیے, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہیں, تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ جی پرنسپل سٹی اسکول پیراگون کیمپس ہیں شندانہ عزیز صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سٹی اسکول کی خدمات سب سے پہلے میں تعلیمی میدان میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیا ہے؟ سٹی اسکول جیسے میرے خیال سے سب کو پتہ ہے کہ 1978 میں بنا تھا. اب آلموسٹ 43 ایئرز ہو گئے ہیں. ہمارے 160 پلس اسکولز ہیں, 60,000 سے زیادہ ہمارے پاس بچے ہیں, اور گروئنگ ایوری ڈے. ہمارے پاس 2.5 سال کے بچے سے لے کے 14-15 سال تک کے بچے ہیں. سو وی اسٹارٹ وتھ پلے گروپ سے لے کے ہمارے پاس اے لیولز تک ہے. تو کچھ کیمپسز میں تو ہمارے پاس ڈے کیئر بھی ہے, کچھ کیمپسز میں ہمارے پاس ٹوڈلرز بھی ہیں. تو سٹی اسکول گامزن ہے اپنی اس کے اوپر ایجوکیشن دینے کے لیے, اور کووڈ کے دنوں میں تو میرے خیال سے سٹی اسکول نے بہت زیادہ ہمت کی ہے اور بہت زیادہ. میں اسی طرف ہی آنے والی تھی, بہت بڑا چیلنج رہا ہے, جس طرح سے ہر طرف پیرنٹس بڑے کنسرن رہے کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. آن لائن اسٹڈی ایک نئی چیز تھی بالکل ہمارے لیے, تو کس طرح سے اسٹارٹ کیا؟ شروع میں تو کسی کو نہیں پتا تھا آن لائن ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہماری جو بیچاری ٹیچرز تھیں ان کو بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ آن لائن جانا. کے ساتھ ساتھ یہ ٹیچرز کے لیے بھی ایکولی ایک بڑا چیلنج تھا. بالکل. لیکن یہ ہے کہ ٹیچرز نے بہت ہمت کی ہے, بہت زیادہ. ان کو ود ان ڈیز ہم نے ان کو ٹریننگز دی, آن لائن ٹریننگز دی, کیسے کیا کرنا ہے, اور انہوں نے پک اپ کیا. میرے خیال سے جیسے میں تو یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ فرنٹ لائن ورکرز ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن یہ کہ ہماری ٹیچرز بھی بہت فرنٹ لائن ورکرز ہیں, کیونکہ انہوں نے راتوں رات یہ چیز پک اپ کی. کوئی ان کو چھٹی نہیں ملی. جیسے یہ کانسیپٹ تھا کہ جی آن لائن کام ہو رہا ہے تو گھر میں بیٹھ کے آرام سے چھٹی منائی جا رہی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں تھا. شروع میں کیونکہ مشکل تھا آن لائن کلاسز کا ٹائم ٹیبل بنانا, سلیبس اس طریقے سے کرنا, بچوں کو پڑھانا,
تو وہ اس چیز کے لیے رات دن وہ لگی رہتی تھی. پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہوئے کیونکہ بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کی ایک چیز چلنا شروع ہو گئی تھی, تو اس کو سیٹل کرنا. ساتھ ہمیں پیرنٹس کا بھی بہت سپورٹ ملا ہے, بہت سپورٹ ملا ہے, کیونکہ بچے بھی یوز ٹو نہیں تھے. ہم لوگ تو ٹریڈیشنل کلاس روم کے عادی ہیں نا, کاپی پینسل ہاتھ میں پکڑا اور ہم شروع ہو گئے. تو یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ چیز تھی. تو پیرنٹس کو بھی سیٹل ہوتے ہوئے ٹائم لگا. پھر ایک اور چیز یہ تھی کہ آپ آن لائن کے لیے اگر ایک گھر میں 3 بچے ہیں تو آپ 3 آپ کے پاس ڈیوائسز ہونے چاہیے. آپ ایک ڈیوائس پہ, ورنہ تو بچے 3 بچے اسکول بھیج دیں تو 3 کلاس رومز میں چلے جاتے ہیں. اس طرح تو گھر بیٹھ کے وہ ان کو لیپ ٹاپ بھی چاہیے, فون بھی چاہیے, ٹیب بھی چاہیے. وہ بھی ایک چیلنج تھا. وہ بھی خیر اس کے لیے ہم لوگوں نے سٹی اسکول نے یہ کیا کہ ٹائمنگ فرق کر لیے کلاسز کے. صبح ایک لیول کو ہم کر لیتے تھے, دوپہر کو ایک لیول کے, اور وہ ابھی تک وہی چل رہا ہے. خیر اب تو ہم بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں, اب تو ہم بہت رواں ہو گئے ہیں. اور آفٹر اسکول سے میری مراد یہ ہے کہ جو اسکول ٹائم فیس ٹو فیس ہوتا تھا, ہم لوگ کلاسز بھی دیتے ہیں, پیرنٹس بھی یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو اب دونوں چیز کی عادت پڑ گئی. اچھا, پیرنٹس کے کچھ ہم نے سنی ریزرویشن بچوں کو, جو اصل میں سب سے بڑا چیلنج رہا پیرنٹس کے لیے, پیپرز جو گھر میں بیٹھ کے لیے جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ سسٹم اچھے طریقے سے تمام اسکولز خاص طور پہ سٹی اسکول مینیج کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو بہت اچھی طرح مینیج کر رہے ہیں. اگر آپ اوپینین ہم لوگوں کا لیں تو میرے خیال سے دیر از نتھنگ لائک ٹریڈیشنل کلاس روم. فیس ٹو فیس کلاس روم جو ہوتا ہے اور فیس ٹو فیس جو ایگزامز ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی اور ہے. لیکن انڈر دا سرکمسٹانسز ظاہر ہے بچوں کی زندگی آپ خطرے میں تو کر نہیں سکتے, لیکن ہم نے ایک طریقہ ڈیوائس کیا ہوا ہے کہ آپ, ہمارا ایک مائکروسافٹ کے ساتھ وہ ہے کولیبوریشن ہے, اس میں ہم لوگ پیپرز اپنے مائکروسافٹ ٹیمز پہ ڈال دیتے ہیں. پوری کوشش کی جاتی ہے, ویڈیو آن ہوتا ہے, آڈیو آن ہوتا ہے, ٹیچرز وہاں پہ ہوتی ہیں, کوشش ہماری پوری ہے. اور پیرنٹس بھی بہت کوآپریٹ کرتے ہیں, بچے بھی کوآپریٹ کرتے ہیں. تو under the circumstances, yes, we've made arrangements and we've done well for ourselves. صحیح. اچھا, کچھ میں جاننا چاہوں گی, سٹی اسکول تعلیمی میدان میں تو خدمات آپ نے بتا دی کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے سٹی اسکول جو ہے سرو کر رہا ہے. کچھ بچوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز بچوں کو پورا سال تعلیم کے علاوہ بھی فراہم کی جائیں. کون کون سی ایکٹیویٹیز شامل ہیں؟ ہم لوگوں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کھیلوں کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے بعد ہمارے چیریٹی ڈرائیوز ہوتی ہیں بہت ساری. اس کے بعد جیسے ہمارا ایک یوتھ پروگرامز کا پروگرام ہے. ابھی یہ ریسنٹلی ہم لوگوں کا ارتھ ڈے ہم لوگوں نے منایا. پلانٹیشن, ہم لوگ پلانٹیشن کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ڈال رہے ہیں. ارتھ ڈے ہم نے 22 اپریل کو منایا. ارتھ ڈے جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج سے 51st ارتھ ڈے تھا یہ. تو پچھلے کچھ سالوں سے سٹی اسکول نے یہ چیز ایک چیلنج لیا ہے کہ اتنی پولوشن ہو گئی ہے پلانٹ پہ کہ ایوری ہیز ٹو ڈو دیئر بٹ. بالکل. تو وہ کچھ عرصے سے یہ کہ بچوں کو یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ نے پلانٹیشن کرنی ہے. ہماری پلانٹیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ گاربیج, کچرا جو آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر سڑکوں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں, سب جگہ دیکھتے ہیں, اس کو اٹھانا رسپانسبلی اپنے ڈسٹ بنز میں ڈالنا, وہ کس طریقے سے مینیج ہوگا, کیونکہ دیٹ از آلسو ون آف دا فیکٹرز. اچھا, یہ بہت زبردست چیز ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی جو ہے یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اچھا شہری بننے کے لیے. بالکل, ان چیزوں کو ساتھ لے کے. اور یہ چیز جو ہے, یہ انیشیٹو جو ہے, ابھی پچھلے کچھ سال پہلے ہم لوگوں نے رنگ روڈ کے پاس ایک زمین لی ہے, 1 ایکڑ لینڈ لے کے, وہاں پہ ایک میاں واقعی فارسٹ وہاں پہ لگایا ہے. اور اسی کی کنٹینیویشن جو ہے یہ اس سال بھی ہم لوگوں نے کی ہے کہ ہر کیمپس نے ایک جگہ اڈاپٹ کی ہے, ایک گرین بیلٹ اڈاپٹ کی ہے شہر میں, چاہے وہ اپنے کیمپس کے باہر ہے, چاہے وہ کیمپس کے سائڈ پہ ہے, اور وہاں پہ بچوں نے پلانٹیشن کی. اور ڈسٹ بنز ہم نے بنوائی ہیں جو کہ ہم نے جگہ جگہ بانٹی ہیں اور وہ وہاں پہ پلیس کی گئی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, جیسے کسی ہاسپٹل کے باہر یا پارک کے باہر, تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس آئے کہ گند جو ہے وہ زمین پہ نہیں پھینکنا, ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے. بہت زبردست چیز ہے. اچھا, بچوں کو ریسرچ کی طرف اب لے کر آنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ایکٹیویٹیز ایسی کرائی جائیں کہ ان کو پریکٹیکل بھی چیزوں کے بارے میں کلاس رومز میں بتایا جا سکے. اس کے لیے کیا کچھ کیا؟ ہم لوگوں کا ایک بڑا یونیک پروگرام ہے جس کو ہم ویلیوز پروگرام کہتے ہیں. اس میں 12 ویلیوز ہیں, جیسے لو, آنیسٹی, فریڈم, کوآپریشن, یہ پیس. اس میں یہ ایک پریکٹیکل اس میں آ جاتا ہے کہ جب ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو یہ چیزیں انکارپوریٹ کرتے ہیں سبجیکٹس میں. یہ وہ چیزیں جو کہ میرے خیال سے آج سے کچھ سال پہلے ہمارے نانی دادی وغیرہ ہمیں گھر بیٹھ کے تربیت دیتے تھے کہ بھئی
पीस है तो लड़ाई हो गई तो हर एक ने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, so that is peace. Honesty है तो भी आपने झूठ नहीं बोलना. तो ये कुछ प्रैक्टिकली किया जाता है. इसमें ये कोई इसमें पढ़ाई नहीं है, इसमें लिखत पढ़त नहीं है, कोई कॉपी पेंसिल वाला काम नहीं है. सो इस चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं. ये हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है जो कि मेरा नहीं ख्याल आपको किसी और स्कूल में नज़र आएगा. सही, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें. अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ होना भी कि उनके सेशंस कराए जाएं, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराए जाएं, बिल्कुल. इस पे क्या कुछ किया जा रहा है? हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव एक डिबेटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बच्चे जो हैं ट्रेन किए जाते हैं फ्रॉम क्लास 6, 7, इनफैक्ट इवन अर्लियर. थोड़ा थोड़ा उनको दिया जाता है कि आप बोलें. बाय द टाइम वो जिस वक्त पहुंचते हैं अपने ओ लेवल्स या मैट्रिक या ए लेवल्स में, तो वो प्रॉपर कोचिंग उनकी होती है डिबेट्स की. और डिफरेंट किस्म के हमारे अपने बहुत सारे डिबेटिंग प्रोग्राम्स हैं. और फिर इंटर स्कूल, बाहर के स्कूल जो हैं वो हमें इनवाइट करते हैं, उसमें हम लोग वी टेक पार्ट. फिर ड्रामेटिक्स है. ड्रामेटिक्स में बहुत ज़्यादा हमारा है. हर कैंपस का अपना अपना कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा होता है या एनुअल प्ले हो रहा होता है जिसमें बच्चे जिनको बहुत शौक है एक्टिंग का या बोलने का, तो वो उसमें जाते हैं. इसी तरीके से मंस है. आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है मन का. हर स्कूल में मन हो रहा होता है यूनाइटेड नेशंस मॉडल के ऊपर, वो होता है. फिर स्पेलिंग बी है. फिर उसके बाद चैरिटी ड्राइव्स हैं. काफी कुछ ये सारा कुछ चलता रहता है. सही, यानी स्टूडेंट्स को अच्छा खासा बिजी रखा जाता है. बहुत बिजी रखा जाता है. स्टूडेंट्स भी बहुत बिजी होते हैं, टीचर्स भी बहुत बिजी होते हैं, हम सब भी बहुत बिजी होते हैं. सही, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके लिए डिफरेंट सेशंस होते रहने चाहिए. हमारा एक पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से. हमारा इन हाउस है जो हमारी कोलैबोरेशंस है बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ. तमाम टीचर्स जिस वक्त हायर होती हैं, एक तो सबसे पहले उनका एक लैंग्वेज टेस्ट है वो लिया जाता है. उनको उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है पहले. ये नहीं कि आपको हायर कर लिया और आपको बस कहा कि अब आपने टेस्ट करना है, ऐसा नहीं है. बताया जाता है, उनको गाइड किया जाता है. दूसरा, जब वो हायर हो जाती हैं तो वो उसके बाद उनका ये डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स हैं. डिफरेंट बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट हमारे अपने ट्रेनर्स हैं, वो उनको ट्रेन करते हैं जो कि उनको नई नई चीज़ें जो कि दुनिया में नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं पढ़ाने के. अब जैसे ये ऑनलाइन है, हम लोगों की बहुत सारी, अब मैं खुद भी ये कर रही हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग करें कि बच्चों को इंगेज कैसे रखना है अपने ऑनलाइन क्लास. बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल हो जाता है. दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बच्चा अपने घर में बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे है, हम यहाँ पे बैठे हैं, उसकी अटेंशन जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट. और वैसे भी फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीजें, तो फिर अभी कुछ टाइम भी लेंगी ये चीजें. बच्चों के लिए भी यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. कोई मैसेज आप देना चाहें पेरेंट्स को, देखने वालों? बस मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स बहुत हमारे साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है. एंड वी वुड सर्टनली एक्सपेक्ट कि आगे भी हमारे साथ कोऑपरेट करें क्योंकि ये जो सिचुएशन है कोरोना की, दिस इज़ यूनिक एंड वी डोंट नो ये कब तक चलेगी. और ऑनेस्टली लेट मी टेल यू फ्रॉम माई हार्ट कि हम टीचर्स, मैं भी टीचर ही हूँ, हम टीचर्स, हम स्कूल वाले, हम बहुत मेहनत करते हैं. हम बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, और मैं हमेशा एक चीज़ अपने पेरेंट्स को कहती हूँ, जब मेरे पास कोई पेरेंट आता है मैं कहती हूँ आपका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, मेरे पास लेट से 1000 बच्चा है. सो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 बच्चों की है या 3 की है, हमारे पास 1000 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल. तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जहाँ पर स्कूल्स की इंतजामिया जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है. पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये नई नई चीजों में जब नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो दोनों साइड से अगर आप बच्चे को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपका बच्चा तालीम भी हासिल कर सकेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. जी तो नाज़रीन, आपको मालूम हो ही चुका होगा प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट है क्या, इसका जदीद तरीका क्या है जो लोग करवाना चाहते हैं. ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोसेस है, हर कोई डरता भी है, घबराता भी है. और फिर इसके लिए सबसे पहले जो अच्छी चीज़ ये है कि मुस्तनद डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको सोशल मीडिया पर जगह जगह बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जिस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो उस रास्ते पर चल भी पड़ते हैं. आपको अपने डॉक्टर्स की डिटेल पता होना जिसके पास आप जा रहे हैं और फिर उसका काम देखना, ये आपका राइट है क्योंकि एक सेंसिटिव काम है. जितनी इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम आप ले सकते हैं. इसके साथ साथ आपको ये भी आज के शो में हम बताएंगे कि वो लोग जो कि करवाना चाहते हैं और उनके बहुत सारे इससे तहफ़्फ़ुज़ात भी जुड़े होते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, हम आपको बताएंगे इसका जदीद तरीका क्या है और कितना ये सेफ़ है.
تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں, تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. ڈاکٹر احسن ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, کنسلٹنٹ پلاسٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے. اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیا حال چلے آپ؟ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے کیا؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک ایسا سرجری ہے جس کے اندر سے آپ ہی کے بال آپ کو سلیکٹو پکنگ کے ساتھ آپ کو ایسی جگہ پہ لگا دیے جائیں جہاں پہ ان کی ضرورت ہے. یعنی کہ تھوڑا سا اچھے ٹرمز میں یہ ہے کہ ڈونر ایریا اینڈ ریسیپینٹ ایریا. جو ڈونر ایریا ہے وہ ایریا ہوتا ہے جس کے آپ سیفلی پرماننٹ ہیئر نکالیں, اور ریسیپینٹ ایریا وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ لگا دیں. موسٹ کامنلی جو ریسیپینٹ ایریا جو کہ میل میں ہے, میل اور فیمیل میں دونوں میں ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ کو میں واضح کر چکا ہوں. تو جو میل کے اندر جو بیسیکلی جو ریسیپینٹ ایریا ہوتا ہے وہ ایریا ہوتا ہے جو کہ جو بالڈنس کی طرف جاتا ہے. تو جس کے اندر سب سے نمبر 1 آپ کا اینڈروجینک اور ایلوپیشیا ہے, اور اس کے بعد جینیٹک جو میک اپس ہیں اس کے اندر آتے ہیں, اور پھر ادر کازز میں آتے ہیں. تو یہ ایریا اسپیسیفکلی اگر پر ڈیزگنیٹ کریں تو یہ آپ کا فرنٹل ایریا, ٹیمپورل ایریا, یہ والے سائڈ جو پیکس ہوتی ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے جاتا ہے. تو ان دا ٹرمس یعنی کہ اس کی جو کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں وہ 7 کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں ڈپینڈنگ کہ کتنی آپ کا لاس ہے. بالکل اسی طرح فیمیل میں بھی ہے, اس کے اندر 4-5 ٹائپس ہیں. تو مینس کہ یہ وہ ایریا ہے جو کہ ریسیپینٹ ایریا ہے. تو ڈونر ایریا وہ ہوتا ہے جو کہ جیسے آپ کا جو پرماننٹ زون سے بال لیے جاتے ہیں, اور جو پرماننٹ زون ہمارے اگر ڈیزگنیٹ کریں سر کے اوپر تو وہ ایسا حصہ ہے جو کہ پیچھے اسکیلپ کے پیچھے والا ایریا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون کہ بالڈسٹ پرسن جو ہے اس کے بھی پیچھے ایک سلیور سی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ ایریا جو کہ لے مین ٹرمز میں یہ سائڈس اور پیچھے, یا اگر آپ لائن ڈرا کریں نیک لائن سے تقریباً 7 سینٹی میٹر اوپر پیچھے سے, اور یہاں پہ جو آپ کی ایئر لائن ہے اس سے 4-5 سینٹی میٹر اوپر, یہ بائی لارج یہ پرماننٹ ایریا تصور کیا جاتا ہے. صحیح, ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ ناظرین آگے بڑھائیں گے. جی ڈاکٹر احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا سوال جب بھی کوئی کروانا چاہتا ہے تو وہ پوچھتا ہے جی کتنا سیف ہے, بتائیے گا. اس کے اندر آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ایون ڈیفیکلٹ پروسیجر, ٹھیک ہے نا, ان سیف ہینڈس از ویری ایزی اور سیف ہوتا ہے. اور ایون یعنی کہ ڈیفیکلٹ ہینڈز میں اگر سیف پروسیجر وہ بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. صحیح کہا آپ نے. تو یہ آپ کو اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس پراپر ڈاکٹر موجود ہے, اس کی اسپیشلٹی ہے, ویل ٹرینڈ ہے, تو وہ آپ کا سیفسٹ پروسیجر ہے یہ, کیونکہ اٹس اے لوکل پروسیجر. لوکل آفس ایشو بڑا ہے نا, آپ سوشل میڈیا کو لوگ آج کل اتنا فالو کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ جاتے ہی نہیں ہیں, اور ایسی زبردست ویڈیوز لوگوں نے بنا کے رکھی ہوتی ہیں کہ آپ اس جھانسے میں آ کے غلط طرف چلے جاتے ہیں. اس کے نقصانات بھی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کسی کویک کے پاس چلے گئے ہیں, آپ کا ٹریٹمنٹ خراب ہو گیا, کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو اگر کویکری کے ساتھ اگر دیکھیں یا ہیئر ٹرانسپلانٹ خراب ہونے کے تو اس کے اندر ملٹیپل قسم کے سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں. جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا وہ شروع سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان ٹرمز آف آپ نے ایک سرجری کی ہے تو آپ کے انکنٹرول بلیڈنگ جو ہے نا امیجیٹلی وہ ہو سکتی ہے, پین کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد امیجیٹ آپ تھوڑی دیر گزرتے ہیں تو انفیکشن کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے پچھلے دنوں ایک جو ہمارے معروف ایک اداکار ہیں ان کا جو ہے نام نہیں لیتے آپ ان کا, لیکن ان کا ایک انفیکشن ہوئی, تو وہ لیک آف پلاننگ تھی بیسیکلی, اور وہ کویکری تھی بہت زیادہ. کویکری یہ نہیں, میں ان ٹرمز میں آپ کو تھوڑا سا کرتا جاؤں کہ کویکری یہ نہیں ہے کہ آپ کا صرف جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ٹیکنیشین جاب کر رہا ہے. کویکری یہ بھی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے اور لیکن وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا جی, وہ اگر کام کر رہا ہے اور اس کی سپرویژن میں کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. بالکل ایسے. تو پھر کمپلیکیشنز ریٹ جو پھر اس کے بعد لیٹ کمپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جو ڈونر ایریا آپ نے زیادہ یوز کر لیا, ڈونر ایریا کم یوز کر لیا. ٹھیک ہے. آپ کی جو واٹ یو کال, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کانفیگریشن کو آپ میچ نہیں کر سکتے. صحیح. اللہ تعالیٰ ورک ان ملی مائکرو میٹر, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ ہاؤ کین کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے نا وہ اس لیول تک پہنچ جائیں.
تو بیسیکلی جب یہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو کہ ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو اسی طرح کے جو ہے نا وہ کانفیگریشن یا اسی طرح کی ڈینسٹی آپ کا ڈاکٹر دے دے گا، لیکن یہیں پہ آپ کا جو ہے نا وہ موازنہ ہو جاتا ہے بٹوین کویکری اینڈ کنسلٹنسی یا جو ہے نا ایکسپرٹ اوپینین، وہ یہی ہے کہ آپ نے کتنے گرافٹ کتنے سینٹی میٹر اسکوائر میں لگانے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ کرانا ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے باہر آپ کو زبردست علاج مل جائے گا، پاکستان میں کیا جدید طریقہ علاج موجود ہے؟ دیکھیں اٹس اے گلوبل ورلڈ ناؤ، مطلب گلوبل ولیج رادر۔ اب ہر چیز جو ہے نا وہ آپ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے تو یو کین نیم ہیئر کہ کون سا ایسا پروسیجر ہے کوئی ادھر نہیں ہو رہا۔ ہم لوگ جاتے ہیں کانفرنسز وغیرہ میں، ابھی آج کل تو کرونا کی وجہ سے ویبنارز اور سیمینارز میں پہ بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے یا انحصار کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ادروائز وہاں پہ جا کے پریکٹیکلٹی اگر دیکھیں اور جہاں پہ ایک لوگ کوئی واٹ یو کال ڈفرینٹ نیشن سے لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ جب اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو آپ کو جو نالج ملتا ہے وہ آپ آ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک پرفارما ہم پہ فل کرواتے ہیں، جیسے انٹرنیشنل ہیئر سوسائٹی اور ریسٹوریشن ہے ورلڈ کی، تو وہ بیسیکلی وہ ایک پرفارما دیتی ہے آپ کو جب میٹنگز کے اندر کہ آپ جب جائیں یہ آپ نے سیکھا اس کے بعد جا کے امپلیمنٹیشن کریں گے کہ نہیں کریں گے، مطلب کہ وہ آپ سے اوتھ لیتے ہیں بیسیکلی، تو آپ سیکھ کے آتے ہیں اور وہ آپ کو ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے اتنے آورز یا اتنے کریڈیبل جو آورز ہیں کہ آپ نے ادھر اسپینڈ کیے ہیں، تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی شو کرتے ہیں پھر ادھر آ کے۔ اچھا کچھ ایکسپیرینس بتائیے گا جو لوگ آپ سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں، اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی کیا آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے، کوئی میڈیسنس وغیرہ بھی ساتھ لینی پڑتی ہیں آپ کو؟ یہ تو یہ دیکھیں یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا وہ تو آپ کا رشتہ داری اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان سے زیادہ کلوز آپ کا پیشنٹ ہوتا ہے بیسیکلی، تو آپ نے اس کے ساتھ تو ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ ہمارے پاس یہ ایک ٹول ہے جو کہ مارکیٹنگ کے علاوہ وہ ہے ورڈ آف ماؤتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ایک جاتا ہے وہ 2 کو بتاتا ہے، 2 کے 4 ہو جاتے ہیں، 4 کے 8 ہو جاتے ہیں، اسی طرح دے کیپ آن ملٹیپلائنگ۔ سو بیسیکلی اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوگا، آپ کے پیشنٹ کے ساتھ آپ کا اچھا فالو اپ ہوگا، لیزون ہوگا۔ آئی اسٹل ریمبر میں نے پہلا ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے 2009 میں کیا تھا، اور وہ جو اس بندے کا نام بھی میں بتاتا ہوں، اویس، میں ایک کسی فرم کے اندر کسی واٹ یو کال اس میں اسٹور کیپر تھا یا جو بھی تھا، تو وہ ابھی تک میرے سے ان کانٹیکٹ میں ہیں۔ صحیح، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں کہ آپ کم از کم کانٹیکٹ میں رہیں، ایک وہ آپ کا ریلیشن بھی بنا رہتا ہے، اعتماد کا رشتہ بھی رہتا ہے۔ اچھا میں اس سے پہلے کہ کلوزنگ کی طرف جاؤں، مجھے میسج چاہیے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سیف نہیں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس طرح سے اس کا علاج جو ہے یہاں پر مستند موجود ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی چیز نہیں؟ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ایک تو سیفسٹ پروسیجر ہے کہ آفس پروسیجر ہے if done by a very very technical and expert person. یہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ شرط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے لوازمات ہیں، یہ سرجری دوسری سرجریز کے لیے ایک بہت بڑی سرجری ہے، you have to spend total hours 8 to 10 hours، ٹھیک ہے نا، in operation theatre۔ تو آپ نے پیشنٹس کے ساتھ جو ہے نا اس کے سارا ورک اپ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ ایک کنسلٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کریں، نہ کہ کسی کویک یا کسی جو ہے نا آپ کے سیلز پرسن اس کے ساتھ کنسلٹیشن کریں۔ اگر آپ ڈاکٹر ٹرسٹ ہوگا، آپ فرسٹ کنسلٹیشن میں آپ ضرور اس سے پوچھیں بغیر کسی شرم کے کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈگری ڈسپلیڈ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہیلتھ کمیشن ہے ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ جی اب آپ اپنی ڈگری ڈسپلے کریں جو جس بیسس پہ آپ کام کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آپ کے ڈاکٹر سے پوچھنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اور ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنے نیوز سیگمنٹ میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ شہر کے رمضان بازاروں میں لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں اور لوگ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں کہ رمضان بازاروں کے انتظامات اچھے نہیں کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ رش آپ کو چینی کے سٹال پر نظر آ رہا ہے، جبکہ دعویٰ انتظامیہ کی جانب سے یہ کیا گیا تھا کہ چینی جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے باوجود رش کی وجوہات کیا ہیں؟ مختلف رمضان بازاروں سے یہی شکایات آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اشیاء کے معیار کے حوالے سے بھی لوگ شکایتیں کر رہے ہیں
रहे हैं कि DC रेट के मुताबिक अलहदा से स्टॉल्स लगाए गए हैं, सब्सिडी जिन पर दी गई है अलहदा से स्टॉल्स लगाए गए हैं। खैर, रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल क्या है, लोगों को किन शिकायत का सामना है, इंतज़ामात कैसे हैं, और आज 20वां रोज़ा है और इंतज़ामात अच्छे होने के दावे बड़े किए जा रहे थे, लेकिन अमली तौर पर हमने आपके साथ शेयर भी किए हैं, लोगों के तासुरात भी दिखाए हैं, लोग शिकायतें करते नज़र आ रहे हैं। तो आज वहादत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार का हम रुख करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर इंतज़ामात कैसे हैं, चीनी के स्टॉल्स पे लोगों का यहाँ पर भी रश है या नहीं है। हमारे रिपोर्टर हसनैन वहाँ पर मौजूद हैं। जी हसनैन। जी, मैं इस वक्त वहादत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, और अगर रमज़ान बाज़ार के इंतज़ामात और सप्लाई की बात की जाए तो मैं इस वक्त चीनी के स्टॉल पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर ख़वातीन को चीनी दी जाती है, और यहाँ पर चीनी की जो सप्लाई है फ़िलहाल मुअत्तल है। यहाँ पर जो ख़वातीन है मेरे रकम में देखा जा सकता है कि वो यहाँ पर इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि जब चीनी आएगी उनको मिलेगी। जब हमारी ख़वातीन से बात हुई तो उनका कहना था कि वो आधा घंटा से 45 मिनट से बैठे हुए हैं, और चीनी की सप्लाई इस वजह से मुअत्तल है कि यहाँ पर चीनी ख़त्म हो गई है, और इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीनी का ट्रक आ रहा है, जैसे आएगी चीनी तो फिर उनको मुहैया की जाएगी। इसके अलावा अगर दूसरे स्टॉल्स की बात की जाए तो सब्जियों और फ्रूट, मटन और बीफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बीफ का स्टॉल है वो बिल्कुल गायब है। अगर फ्रूट के स्टॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 4 से 5 फ्रूट के स्टॉल हैं, और वहाँ पर भी जो गैर मियारी फ्रूट है वो रखा गया है, शहरियों का ऐसा कहना है। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों के जो आप हमारे साथ मौजूद थे और रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल आपने बताई। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।